السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم ہدایۃ کا سبق آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلے ہم ہدایۃ النحو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ پورا جتنا بھی خطبہ ہے اس کے ہم ترکیب اور ترجمہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالن ہار ہے، پروردگار ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور اچھی عاقبت، اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ والصلاۃ علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اور درود نازل ہو اس کے رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ سب سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب پڑھیں گے۔ پہلے یہ چیز ہم سمجھ لیتے ہیں کہ آخر مصنف علیہ الرحمن نے سب سے پہلے جو اپنی کتاب کی شروعات کی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا استعمال کیوں کیا؟ سب سے پہلے جب انہوں نے اپنی کتاب کی شروعات کی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، یعنی لکھا اپنی کتاب میں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ تو اس کی چند وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمن نے اپنی کتاب کا آغاز کیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وجہ سے لکھا تاکہ قرآن مقدس میں یہ مرسوم ہے، یعنی قرآن مقدس کے ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ قرآن مقدس سے برکت حاصل کرنے کے لیے مصنف علیہ الرحمن نے اپنی کتاب کا جب آغاز کیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے سلف صالحین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی وہ کوئی کتاب تصنیف کرتے، کوئی کار خیر کرتے تو سب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروعات کرتے اور اپنی کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تصنیف کرتے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ فهو ابتر، ہر وہ عظیم الشان کام جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص اور ادھورا رہتا ہے۔ لیکن اسی وجہ سے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے مصنف علیہ الرحمن نے اپنی کتاب کا آغاز کیا۔ لیکن پھر ایک چیز اور بنتی ہے کہ ایک حدیث پاک اور ہے کل امر ذی بال لا یبدأ بالحمد فهو اجذم، ہر وہ عظیم الشان کام جو الحمدللہ شریف سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص و ادھورا رہتا ہے۔ اب آخر بسم اللہ شریف کی بھی حدیث ہے اور الحمدللہ شریف کی حدیث ہے، تو آخر اب ہم ابتدا کس سے کریں گے اور شروعات کس سے کریں گے؟ تو سب سے پہلی چیز یہ سمجھ لیجئے کہ ابتدا کی تین قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے ابتدائی حقیقی، دوسرا ہوتا ہے ابتدائی اضافی، تیسرا ہوتا ہے ابتدائی عرفی۔ ابتدائی حقیقی اسے کہتے ہیں جو سب سے پہلے ہو، اس سے پہلے کوئی چیز ہو ہی نہ۔ ابتدائی اضافی اسے کہتے ہیں جو کسی کے بعد اور کسی سے پہلے ہو، اور ابتدائی عرفی اسے کہتے ہیں جو مقدم یعنی مقصود سے پہلے ہو، یعنی کسی کے بعد میں اگرچہ ہو لیکن جو مقدم ہے اس مقدم سے پہلے ہو۔ تو اس طریقے سے ان دونوں میں تطبیق پیدا ہو جائے گی۔ اب ہم سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، با حرف جار، اسم مضاف، اللہ کلمہ جلالت موصوف، الرحمن صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر اللہ کلمہ جلالت کی صفت اول۔ الرحیم صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر اللہ کلمہ جلالت کی صفت ثانی، موصوف اپنی دونوں صفات سے مل کر اسم مضاف کا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر باجار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا اشرع یا ابدع فعل کے۔ سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھ لیں کہ جب بھی کلام میں جار مجرور آ جائے اور اس کلام میں اس جملے میں پورے کہیں پر بھی آپ کو فعل یا شبہ فعل نظر نہ آئے
تو ایسی صورت میں اس جار مجرور کو کسی فعل یا شبہ فعل کے متعلق کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس جار مجرور کو جس کو متعلق کرتے ہیں اسے ظرف مستقر کہا جاتا ہے، اور اگر فعل یا شبہ فعل موجود ہو تو ایسی صورت میں اسے ظرف لغو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں دیکھیے فعل یا شبہ فعل دور دور تک کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، تو اسی لیے ہم نے اسے ظرف مستقر بنایا ہے۔ اور اشرع یا ابدو کے دیکھیے جو مقام ہوگا، جیسے کہ مصنف علیہ الرحمہ جو اپنی کتاب تصنیف کر رہے تھے تو وہاں پر اصنفو نکلے گا، اسی طریقے سے جب آپ پانی پی رہے ہیں تو اشربو نکلے گا، اسی طریقے سے جب آپ کھانا کھا رہے ہیں تو یاکلو آکلو نکلے گا۔ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں تو اس اعتبار سے آپ فعل نکال سکتے ہیں۔ پھر آکلو یا یہاں پر ہم اشرعو نکالتے ہیں۔ اشرع فعل مضارع معروف، صیغہ واحد متکلم، اس میں انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ لفظاً خبریہ معناً انشائیہ ہوا، ٹھیک، کیونکہ دعا جو ہے وہ انشاء کے مقام میں ہوتی ہے۔ پھر اب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو الرحمن اور الرحیم ہے اس پر ہم ضمہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور الرحمن و الرحیم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی صورت کیا ہے کہ ہم جو ہے اسے ہوا مبتدا محذوف کی خبر بنائیں۔ یہاں ہوا مبتدا مانے ہوا الرحمن ہوا الرحیم، تو ہوا مبتدا الرحمن خبر، اسی طریقے سے ہوا مبتدا الرحیم خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ ہم الرحمن اور الرحیم ان دونوں پر ہم فتحہ پڑھیں، تو ایسی صورت میں ہم اسے اعنی فعل محذوف کا مفعول بھی بنائیں گے، یا تو ہم اسے امدحو یعنی مقام مدح میں یہ واقع ہے، یا امدحو فعل مضارع کا جو ہے اسے مفعول بھی بنائیں گے۔ تو امدحو فعل مضارع معروف میں انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اور الرحمن جو ہے مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اسی طریقے سے امدح الرحمن امدح الرحیم دونوں کی ترکیب ہوگی۔ اب آتے ہیں الحمدللہ کی طرف۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد یہ اس پر جو ہے اصل میں یہ کیا تھا؟ الحمد یہ اصل میں جملہ فعلیہ تھا، یہ اصل میں تھا حمدت اللہ حمدن، لیکن فعل کو حذف کر کے مصدر لایا گیا اور اس پر الف لام داخل کیا گیا۔ آخر جملہ فعلیہ کو کیوں حذف کیا؟ تو دیکھیے جو جملہ فعلیہ کو اس لیے حذف کیا گیا، جو دعا کا مقام ہوتا ہے اس میں استمرار اور دوام مقصود ہوتا ہے، تو جملہ اسمیہ میں دوام اور استمرار ہوتا ہے اور جملہ فعلیہ میں حدوث پایا جاتا ہے۔ جیسے کہ کہا ضربا، تو ضربا ایک وقت تھا ہمارا ختم ہو گیا، لیکن اب اسی جگہ پر اگر ہم نے کہہ دیا الحمد، ٹھیک ہے، تو یہ جو اس میں ثبوت اور دوام باقی ہے۔ تو الحمد، اب ہم دیکھیں گے کہ اس پر الحمد یہ کیا بن رہا ہے، تو الحمد مبتدا بن رہا ہے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ شروع میں کوئی معرب باللام یا معرفہ اسم آ جائے، ٹھیک، یا معرفہ اسم یا علم آ جائے تو اسی صورت میں ہم اسے مبتدا بناتے ہیں۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہاں الحمد پر جو الف لام ہے یہ کون سا ہے۔ سب سے پہلے ہماری الف لام کی قسمیں پڑھیں گے، تو دیکھیے الف لام کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے الف لام اسمی، دوسرا ہوتا ہے الف لام حرفی۔ الف لام اسمی وہ ہوتا ہے جو اس میں فاعل اور اس میں مفعول حدوثی پر داخل ہوتا ہے، جیسے الضارب والمضروب۔ الضارب معنی بمعنی الذی ضرب، الذی یضرب، اور المضروب بمعنی الذی ضرب، الذی یضرب، ٹھیک۔ اور جو یہ الف لام اسمی ہوتا ہے یہ اس میں فاعل اس میں مفعول حدوثی پر داخل ہوتا ہے، اور اس میں فاعل اس میں مفعول ثبوتی اور صفت مشبہ پر داخل نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر جو ہے الف لام حرفی، الف لام حرفی وہ ہے جو جس کے گرا دینے سے، یعنی الف لام پھر جو ہے الف لام حرفی اس کی جو ہے دو قسمیں نکلتی ہیں، ایک زائد ایک غیر زائد۔ جو الف لام زائد ہوتا ہے، یعنی الف لام زائد اسے کہتے ہیں جس کے گرا دینے سے کوئی فرق نہ پڑے، کوئی قباحت واقع نہ ہو، یعنی جس کے گرا دینے سے کوئی فرق نہ پڑے، یعنی جو اپنے جس کے مدخول پر، مطلب یہ ہے کہ جس پر وہ الف لام داخل ہو رہا ہے داخل ہونے میں کوئی زیادتی کا معنی پیدا نہ کرے اور نہ ہی گرا دینے پر کوئی فرق پڑے، جیسے کہ الحسن الحسین وغیرہ پر۔ تو اس کی جو ہے دو قسمیں نکلتی ہیں، ایک ہوتا ہے پہلا نکلتا ہے یہاں لازم، اور دوسرا ہے ایک ہوتا لازمی، دوسرا ہوتا عارضی۔ تو لازمی اسے کہتے ہیں جس کا اپنے مدخول سے جدا ہونا محال ہو، جسے اللہ کا الف لام، اور عارضی الف لام وہ جس کا اپنے مدخول سے جدا ہونا محال نہ ہو۔
جیسے کہ اسم پر داخل ہوتا ہے اسے جیسے کہ یہ داخل ہوتا ہے الحسن الحسین، علم پر داخل ہوتا ہے، اور یہ انہی علموں پر اور علم پر اس الف لام کا داخل ہونا سماعی ہے، قیاسی نہیں۔ ہم کسی پر یوں ہی داخل نہیں کر سکتے ہیں کہ چاہے جس پر الزید، یہ چاہے جس پر جس طریقے سے چاہیں الف لام داخل کر دیں، یعنی جس پر عربوں سے سنا گیا ہے کہ اس پر الف لام داخل کیا گیا ہے، ہم اسی پر الف لام داخل کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد الف لام جو غیر زائد ہے، یعنی جو غیر زائد ہے، اس کے ہم نے جو یعنی غیر زائد ہے اس کی 5 قسمیں نکلتی ہیں۔ ایک ہوتا الف لام جنسی، دوسرا ہوتا الف لام استغراقی، تیسرا ہوتا الف لام عہد خارجی، اور چوتھا ہوتا الف لام عہد ذہنی، اور پانچواں ہوتا الف لام عہد حضوری۔ الف لام استغراقی اسے کہتے ہیں جس سے یعنی جس کے مدخول سے نفس ماہیت مراد ہو، افراد مراد نہ ہو، جیسے کہ الرجل خیر من المرأة، ٹھیک؟ تو اس سے یہ مراد ہے کہ نفس یعنی جنس انسان، جنس مرد جنس عورت سے بہتر ہے۔ اور الف لام استغراقی وہ ہوتا ہے جس کے مدخول سے افراد مراد ہوں، جس کے مدخول سے افراد مراد ہوں، یعنی یہ ایسا لام الف لام ہوتا ہے جس کی جگہ پر لفظ کل کا رکھنا درست ہوتا ہے، جیسے کہ کہا ان الانسان لفی خسر، تو یہاں یہ کہنا درست ہے ان کل انسان لفی خسر۔ پھر الف لام عہد خارجی وہ الف لام ہے جو متکلم یا مخاطب کے ذہن میں مستحضر ہو، یعنی متعین ہو، یعنی وہ ایک متعین شکل میں موجود ہو، جیسے کہ فعصا فرعون الرسول، تو یہاں پر الرسولہ سے مراد خاص رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور میں نے چوتھی قسم بتائی تھی الف لام کی، الف لام عہد خارجی، یعنی جس سے کوئی متعین مقصود فرد مقصود نہ ہو، جیسے کہ مراد نہ ہو، جیسے کہ اخاف ان یأکلہ الذئب، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں یہ ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اسے بھیڑیا کھا نہ لے۔ یہاں الذئب بھیڑیا جو ہے کوئی مخصوص بھیڑیا نہیں، کھانے والا تو مگر کوئی مخصوص بھیڑیا مراد نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد الف لام عہد حضوری، الف لام عہد حضوری اسے کہتے ہیں جس کے مدخول سے مشاہد موجود مراد ہو، جیسے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، تو یہاں الیوم پر جو الف لام ہے اس سے مقصود یعنی اس سے مقصود یوم موجود مشاہد مراد ہے، جو موجود ہے۔ اسی طریقے سے حاضر رجل، تو حاضر رجل میں جو الف لام ہے اس سے مراد بھی رجل مشاہد موجود، اس سے مراد مقصود ہے۔ پھر اب ہم اس کی ترکیب کریں گے الحمد، تو اب اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس پر جو الف لام داخل ہے، ہم نے پہلے ترجمہ کیا کیا تھا؟ تمام تعریف اللہ کے لیے، ٹھیک؟ تو یہاں پر الف لام استغراق کا ہے، تو الف لام یہاں جو ہے استغراق کا، تو الحمد اسے ہم بنائیں گے مبتدا، لام حرف جار، اللہ کلمہ جلالت موصوف، رب مضاف، العالمین مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر اللہ کلمہ جلالت کی صفت، موصوف صفت سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابت کے۔ اب ہم نے یہاں ظرف مستقر کیوں بنایا؟ کیونکہ یہاں کوئی فعل یا شبہ فعل موجود نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم نے اسے ظرف مستقر بنایا، تو یہ ظرف مستقر ہوا ثابت کے۔ ہم نے ثابت کے کیوں نکالا؟ آخر ثابتۃ نکال سکتے تھے، تو دیکھیے الحمد جو ہے یہ مذکر ہے، ٹھیک؟ تو اسی وجہ سے دیکھ کر نکالیں گے، الحمد مبتدا ہو جائے گا، پھر اس کو ظرف مستقر کریں گے ثابت کے۔ ثابت اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، اب مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر جو رب العالمین، یہاں پر ہم رب العالمین بھی پڑھ سکتے ہیں، ایسی صورت میں کہ اسے مبتدائے محذوف ہوا کی خبر مانی، ہوا رب العالمین، تو ہوا مبتدا ہو جائے گا، رب العالمین مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ ہم اسے رب العالمین بھی پڑھ سکتے ہیں فتحہ کے ساتھ، یعنی اعنی فعل محذوف کا مفعول بھی بنایا، اعنی فعل محذوف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، رب مضاف العالمین مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ لفظاً خبریہ معناً انشائیہ ہو۔ پھر اس کے بعد ہے والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اب اچھا جو ہم ترجمہ کرتے ہیں، اچھا کا ترجمہ کہاں آ رہا ہے؟ یہاں پر جو العاقبۃ پر الف لام داخل ہے، یہ مضاف کے حذف کے عوض یا صفت کے حذف کے عوض ہے، تو یہ اصل میں تھا حسن العاقبۃ یا خیر العاقبۃ یا العاقبۃ المحمودہ، تو یہاں پر جو مضاف کو حذف کیا گیا ہے، تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ العاقبۃ، یہاں پر جو واو ہے یہ واو اعتراضیہ ہے،
تو یہاں پر العاقبۃ مبتدا، لام حرف جار، المتقین مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابتۃ کہ ثابتۃ اس میں فاعل، اس میں ہیا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ والصلاۃ علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اور درود نازل ہو اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تمام آل اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ واو حرف عطف یا استئنافیہ، الصلاۃ مبتدا، علی حرف جار، رسول مضاف کی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبدل من محمد بدل، مبدل من بدل سے مل کر معطوف علیہ، وعلی پھر اس کے بعد جو ہے محمد و آلی، واو حرف آل مضاف کی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر پھر اس کو بنائیں گے معطوف علیہ، واو حرف اصحاب مضاف کی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر اسے بنائیں گے مؤکد، اجمعین تاکید، مؤکد تاکید سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر پھر یہ ہو جائے گا علی جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابتۃ یا نازلۃ کے، نازلۃ اس میں فاعل، اس میں ہیا ضمیر، یہاں نازلۃ کے متعلق ہوگا، نازلۃ اس میں فاعل، اس میں ہیا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انشاءاللہ الرحمن اب کل سے آگے کا سبق بھی آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔